سمندر سے آنے والی ہوا بند تھی، دھوپ میں خاصی شدت تھی، اسی لیے درختوں کی چھاؤں کے باوجود چبوترے اور ارد گرد کی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگ گرمی محسوس کر رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سرداران مکہ کی جانب سے غریب مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تنگ کرنے کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیونکہ قریش کے مشہور اور بااثر خاندان بنو ہاشم سے تھا، اس لیے سرداران مکہ کو خطرہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا گیا تو ان کا خاندان مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے ظلم و ستم کی بجائے حرص و لالچ کا داؤ چلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ داؤ کیا تھا؟ ٹاکو نے پوچھا۔ مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے صلاح مشورہ کر کے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے ایڈیالوجی کی باتوں کے بعد مطلب کی بات یوں شروع کی: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نئے دین کی باتیں نہ کیا کرو اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکہ کی سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی؟ راکو نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی پیشکش کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ یہ آیات اتنی اثر انگیز تھیں کہ عتبہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اس لیے وہ سرداران مکہ کے پاس واپس آیا تو اس کے لہجے میں سختی کی بجائے نرمی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اللہ کی قسم ویسا کلام کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، اور نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ عبداللہ نے بتایا۔ عتبہ کا یہ مشورہ سن کر سرداران مکہ کو سخت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگے، تم پر بھی اس کی جادو کا اثر چل گیا ہے۔ یہ سن کر عتبہ کہنے لگا، اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو وہ کرو۔ عبداللہ نے بتایا۔ پھر یہ ہوا کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ ایک دن رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ایک سردار عقبہ بن ابو معیط وہاں آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنی چادر اتاری اور اسے رسی کی طرح بل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال دی۔ پھر اسے خوب کستا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن خوب کسی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اطمینان سے سجدے میں رہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے عقبہ کو دھکا دیا اور چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے ہٹا دی۔ اس پر انہوں نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح ایک دن رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ سجدے کے دوران میں اسی سردار عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر آپ کے کندھوں کے درمیان پیٹھ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گندگی سے خراب ہو گئے اور اس کے بوجھ سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ ابھی بچی ہی دوڑتی ہوئی آئیں اور گندی اوجری کو اپنے ابا جان کی پیٹھ سے ہٹایا اور ساتھ میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو خوب برا بھلا کہا۔ مخالفت کا یہ انداز تو بہت برا اور گھٹیا ہے، ٹاکو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ مخالفت کے اس گھٹیا انداز کو اپنانے کے بعد بھی مکہ کے سردار اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے اور انہوں نے ایک نیا حربہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ نے ٹاکو کے جواب میں بتایا۔ وہ حربہ کیا تھا؟ یہ سوال راکو نے کیا تھا۔ وہ حربہ یہ تھا کہ سرداران مکہ اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کو اچھائی اور بھلائی کی بات بتانے لگتے تو وہ اسی موقع پر شور مچا کر کہنے لگتا، اس کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہے اور یہ تمہارے دین سے تمہیں دور لے جائے گا۔ کیا لوگ اہل مکہ کے اس پراپاگنڈے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا؟ ساگو نے پوچھا۔
نہیں، اس طرح کے اونچے ہتھکنڈے بھی لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے نہ روک سکے، بلکہ دن بدن ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اس صورتحال سے سرداران مکہ مکمل طور پر بکھلا گئے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مرد و عورت مسلمان ہو اس کو خوب مارا پیٹا جائے۔ اس فیصلے کے بعد قریش مکہ نے ظلم و ستم کا بازار اور زیادہ گرم کر دیا۔ سرداران مکہ کے اس فیصلے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لائحہ عمل طے کیا؟ طاقون نے دریافت کیا۔ مکہ کے سردار نے تو پہلے ہی غریب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، اب انہوں نے اس کی عام اجازت دے دی تو اہل مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان جو مسلسل سرداران مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لیں۔ اس زمانے میں جزیرہ عرب کے قریب ملک حبشہ میں ایک نیک دل بادشاہ اصحمہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے میں حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ دوسری مرتبہ 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ طاقون نے پوچھا۔ ہجرت دراصل اس سفر کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں وہ اپنے دین اور ایمان پر عمل کرنے میں مشکل محسوس کریں تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اپنا وطن چھوڑنے والے ایسے لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے اور وہ وطن چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ عبداللہ نے بتایا، یہ دیکھ کر مکہ کے سردار تو خوش ہوئے ہوں گے کہ ان کے ڈر سے مسلمانوں نے مکہ شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ راکو نے عبداللہ سے معلوم کیا۔ مکہ کے سرداروں کو جب پتہ چلا کہ کچھ مسلمان مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں اور وہاں امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اپنے نمائندے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھیج کر مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو بہت سارے تحفے دے کر ملک حبشہ بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر قیمتی تحفے پیش کیے اور کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ لوگ مکہ شہر سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے قبیلے کے بڑے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ کیا نجاشی بادشاہ نے مکہ شہر سے ہجرت کرنے والے مرد اور عورتوں کو ان کے ساتھ واپس بھیج دیا؟ باقو نے پوچھا۔ نجاشی بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کی باتیں سن کر جواب دیا کہ جب تک میں مکہ سے آنے والے لوگوں کی بات نہ سن لوں اس وقت تک انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ نجاشی نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے وہ کون سا دین اختیار کر لیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور تم میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ یہ سن کر ان سب کی طرف سے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ ہم میں سے جو لوگ طاقتور تھے وہ کمزوروں کا حق چبا لیتے تھے۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہمارا معمول تھا، ان سے بدسلوکی کر کے ہم خوش ہوتے تھے، دوسروں کی برائیاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنا نبی بھیجا جن کا اعلیٰ نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم اور تمہارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کرتے ہو انہیں چھوڑ دو، وہ صرف پتھر کے بت ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ ہی کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داریاں قائم کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں سے باز رہنے اور ناحق خون خرابے سے منع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے روک دیا، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے باز کیا۔ اس کے علاوہ بھی اسلام کے احکامات سکھائے۔ ہم نے اس پیغمبر کو سچا جانا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ہم لوگوں نے اتنی اچھی باتوں پر عمل شروع کیا تو مکہ کے سردار اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہماری جان کے دشمن بن گئے، اس لیے ہم ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ کے ملک حبشہ میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم تو یہ امید لے کر آئے ہیں کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں نجاشی نے کیا کہا؟ ساگو نے پوچھا۔
عبداللہ نے ساگو کے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی یہ بات سن کر پوچھا، تمہارے نبی جو کچھ مطلب کہ قرآن مجید لے کر آئے ہیں اس میں سے تمہیں کچھ آتا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا، ہاں۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ نجاشی بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور عربی زبان اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ یہ آیات سن کر بہت متاثر ہوا اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر کہنے لگا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان قریشی نمائندوں کا کیا بنا؟ شاکو نے سوال کیا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ تم لوگ لوٹ جاؤ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ان کے خلاف یہاں کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ عبداللہ نے جواب دیا، کیا وہ مکہ واپس چلے آئے؟ راکو نے پوچھا۔ نہیں، وہ مکہ نہیں آئے، دوبارہ لوٹ آئے۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک اور تدبیر اختیار کی اور جو پہلے سے خطرناک تھی۔ وہ ایک بار پھر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، آپ ان سے پوچھیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت جعفر طیار نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ یہ سن کر نجاشی نے فوراً تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا، تم جہاں چاہو امن سے رہو، کسی نے اگر تمہیں گالی دی تو اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی شخص کو تنگ کروں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ حضرت جعفر سے گفتگو کے بعد نجاشی نے مکہ کے سرداروں کی جانب بھیجے جانے والے نمائندوں عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو کیا جواب دیا؟ یہ سوال سردار نے پوچھا۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا، مکہ کے سرداروں کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کرو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم مہاجروں کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ جب مکہ کے سرداروں کے نمائندے نجاشی بادشاہ کے دربار سے ناکام و نامراد ہو کر واپس مکہ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ تاقو نے پوچھا۔ وہ دونوں نجاشی بادشاہ کا جواب سن کر اپنا سا منہ لٹکائے واپس چلتے بنے۔ ان کا زور نجاشی پر تو چل نہیں سکتا تھا، البتہ انہوں نے مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ظلم و جبر کا یہ سلسلہ پوری شدت سے جاری تھا کہ مسلمانوں کے لیے دو خوشی بڑے واقعات رونما ہوئے۔ راکو نے جلدی سے پوچھا، وہ خوشی بڑے واقعات کون سے ہیں؟ پہلا واقعہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ابو جہل صفا پہاڑ کے نزدیک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ برا بھلا کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس بدبخت نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ قریش کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی صفا پہاڑ پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کو شکار کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اکثر گھر سے باہر رہتے تھے۔ چنانچہ جب وہ گھر آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا واقعہ انہیں سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا وہ اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ وہ ایک لمحہ روکے بغیر دوڑتے ہوئے حضرت مسجد حرام میں آئے اور سیدھے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اسے برا بھلا کہنے کے بعد فرمانے لگے، اے بزدل، تم میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ آج سے میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے، اگر کر سکتے ہو تو مجھ پر نکتا چینی کر۔ اس کے بعد زور سے اس کے سر پر کمان مار کر اس کا سر شدید زخمی کر دیا۔ اس واقعے سے مکہ والوں کو سمجھ آ گئی کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قوت اور حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ حضرت حمزہ اب ضرور اپنے بھتیجے کا دفاع کریں گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دیتے تھے اس سے بہت حد تک محتاط ہو گئے۔ خوشی بڑا دوسرا واقعہ کیا ہے؟ ساگو نے پوچھا۔ یہ واقعہ مکہ کے خاندان بنو عدی کے ایک جوان کے اسلام قبول کرنے کا تھا۔ اس جوان کی بہادری اور شہزوری کی دھوم پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔
وہ جوان مسلمانوں کی مخالفت میں ہر وقت پیش رہتا تھا۔ یہ جوان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے کی گئی دعاؤں کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ اس جوان کا نام کیا تھا اور وہ دعا کیا تھی؟ باقو نے پوچھا۔ اس جوان کا نام عمر بن خطاب تھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے ہاں زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے ہاں ان دونوں میں سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن خطاب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر جوانوں کے اسلام قبول کرنے سے تو سرداران مکہ کی ہمت جواب دے گئی ہوگی نا؟ راکو نے پوچھا۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی قوت میں اگرچہ اضافہ ہو گیا تھا اور وہ خانہ کعبہ میں نمازیں بھی پڑھنے لگے تھے، لیکن مکہ کے سردار اپنی چالوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے باہم مل کر فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے ان کے ساتھ بول چال بند کر دی جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز فروخت کی جائے اور نہ خریدی جائے۔ یہ فیصلہ کر کے مکہ کے سرداروں نے اسے تحریری صورت میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ معاہدہ بغیض بن عامر نے لکھا اور ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل جیسے سرداران مکہ نے اس کی بھرپور تائید کی۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سمجھ گئے کہ سرداران مکہ اپنی ہر چال میں ناکامی کے بعد اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے ہیں۔ سردار ابو طالب نے اس سنگین صورتحال کے پیش نظر اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ مناسب یہی ہے کہ بنو ہاشم کے تمام لوگ مکہ شہر سے کسی ایسے محفوظ مقام پر چلے جائیں جہاں سرداران مکہ کی جانب سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ بنو ہاشم کے لوگ مکہ چھوڑ کر کس جگہ گئے؟ باقو نے سوال کیا۔ بنو ہاشم کے تمام لوگ مکہ کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی میں چلے گئے جو خاندان کے سربراہ ابو طالب کی مناسبت سے شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ اس گھاٹی میں پناہ لینے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کے مالک ابو طالب تھے۔ اس کے علاوہ یہ جگہ اتنی محفوظ تھی کہ کوئی اچانک حملہ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بنو ہاشم کے ساتھ ایک اور خاندان بنو مطلب بھی اس گھاٹی میں آ گیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ابو طالب کا بھرپور ساتھ دیا۔ سب کے سب گھاٹی میں چلے آئے۔ فرق صرف یہ تھا کہ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے گھاٹی کو آباد کیا اور ان کے عزیز جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے خاندانی اور نسبی تعلق نبھایا۔ البتہ ان خاندانوں کے جو لوگ کافر سرداروں کے حامی تھے وہ اس گھاٹی میں نہ آئے۔ ابو طالب اور ان کے خاندان کے شعب ابی طالب میں پناہ لینے کے بعد کیا ہوا؟ ساگو نے پوچھا۔ سرداران مکہ جب بہت خوش تھے کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور ان کا خیال تھا کہ اب تمام لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے اور کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر ہم سے آ ملیں گے۔ سرداران مکہ نے بھرپور کوشش کی کہ بنو ہاشم سے بائیکاٹ کے فیصلے کی پوری پابندی کی جائے۔ وہ نہ خود گھاٹی میں پناہ لینے والوں سے ملتے اور نہ باہر سے آنے والوں کو ان سے ملنے دیتے۔ پناہ لینے والے خاندان کب تک شعب ابی طالب میں مسحور رہے اور انہوں نے وہاں زندگی کے دن کس طرح گزارے؟ باقو نے پوچھا۔ یہ لوگ شعب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک رہے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ کھانے پینے کے سامان کے لیے سرداران مکہ کے سامنے جھولی پھیلانے کی بجائے انہوں نے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھوکا پیاسا رہنا گوارا کر لیا۔ سخت بھوک میں درختوں کے پتے اور چمڑا تک ابال کر کھایا، لیکن ان کے عزم اور ارادے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اگر اللہ کو ماننے والے تھے تو پھر وہ اس مشکل میں کیوں مبتلا ہوئے؟ راکو نے پوچھا۔ ایمان کا کمزور درجہ رکھنے والا ہر فرد یہ سوچ سکتا ہے کہ جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے تھے تو پھر انہیں اور ان کے ماننے والوں کو اس سخت آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی حق اور سچ پر ڈٹا رہے تو پردہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ سچائی، نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے والوں کو جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ صرف ان کے آزمانے کے لیے آتی ہیں کہ وہ گھبرا کر سچائی اور بھلائی کے کام سے ہٹ تو نہیں جاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ختم ہو گئی، عبداللہ نے بتایا۔
یہ آزمائش کیسے ختم ہوئی؟ راکو نے پوچھا۔ ایک دن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام اپنی پھپھی کے لیے کھانا کے کچھ سامان لے کر نکلے۔ رستے میں ابو جہل نے ان کا رستہ روک لیا اور دھمکیاں دیں۔ ایسے میں ایک اور سردار آ گیا۔ تفسیر سن کر اس نے کہا، اگر ایک شخص اپنی پھپھی کے لیے غلہ لے جاتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟ اس سردار کی بات سن کر ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے اسے برا بھلا کہا۔ پھر کچھ نیک دل لوگوں میں اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کا خیال آیا تو رات کے وقت کچھ لوگوں نے میٹنگ کی۔ اس کے بعد اگلے دن صبح کے وقت خانہ کعبہ میں یہ لوگ جمع ہوئے۔ پہلے انہوں نے طواف کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے اس کی مخالفت کی۔ تب 4 لوگوں نے باری باری اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اس سنگ دلانہ معاہدے سے نجات ملی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساگو نے جیسے ہی یہ سوال کیا تو عبداللہ نے بتایا کہ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو پھر کل ملاقات ہوگی۔